صادق آباد میں مندر کی تعمیر و مرمت کا 70% کام مکمل کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق علاقہ چھوڑ کر جانے والے 20 ہندو خاندان واپس آ گئے ہیں۔ پولیس نے گرفتار 50 ملزمان میں سے 38 ملزمان کو دہشت گردی کی عدالت میں پیش کر دیا۔ آزاد کشمیر کے ضلع باغ میں یونیورسٹی طالبات کو زیادتی کا نشانہ بنانے والا پولیس اہلکار معطل کر دیا گیا۔ پولیس اہلکار طالبات کو دستاویزات بنوانے کا جھانسا دے کر تعلقات استوار کر کے زیادتی کا نشانہ بناتا اور ویڈیو بنا کر بلیک میل کرتا تھا۔ زیادتی کا شکار ایک طالبہ نے تھانہ سٹی باغ میں مقدمہ درج کرا دیا، جس پر پولیس اہلکار کو معطل کر دیا گیا، لیکن ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا۔ میلسی کے رہائشی نوجوان کو لین دین کے تنازع پر بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ تشدد کی وجہ سے وقار نامی نوجوان کی حالت غیر ہو گئی، نشتر ہسپتال ملتان منتقل کر دیا گیا۔ واقعے کا مقدمہ وقار کے بھائی کی مدعیت میں تھانہ صدر میلسی میں درج کیا جا چکا ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق وقار کو ملزمان نے لوہے کے ڈنڈوں سے مارا۔ جی بالکل، میلسی کے نواحی علاقے اسلام پورہ کے نوجوان وقار کو لین دین کے تنازع پر شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ وقار جو ہے یہ گنڈیریوں کا کام کرتا تھا اور اس کے جو کاروبار میں شراکت دار تھے، جس میں عابد، عمران، سعید اور جو ہے عبدالرزاق سمیت دیگر نوجوان جو ہے وہ شامل تھے، جنہوں نے لین دین کے تنازع پر وقار نامی نوجوان کو اغوا کیا اور اس کے بعد اس کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس تشدد کے بعد وقار کے چہرے، جسم اور چھاتی پر جو ہے ٹانگوں پر شدید نشانات ہیں اور وہ اس وقت ایمرجنسی حالت میں نشتر اسپتال میں زیر علاج ہے۔ اور والدین کے مطابق جو ہے اس کا واقعے کا مقدمہ جو ہے وہ بھی درج ہو چکا ہے۔ جو متاثرین ہیں ان کا اعلیٰ حکام سے یہی مطالبہ ہے کہ ان کو انصاف فراہم کیا جائے اور وقار کے جو ملزمان ہیں جنہوں نے تشدد کیا ان کو فی الفور جو ہے اریسٹ کیا جائے۔ جی، پاکستان انجینئرنگ کونسل کے انتخابات کے لیے پولنگ کا وقت ختم، ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے۔ لاہور میں ووٹنگ کے لیے 14 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے، جہاں 20,000 سے زائد انجینئرز نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ پاکستان انجینئرنگ کونسل کے انتخابات میں نیشنل انجینئرز الائنس اور دی انجینئرز میں کانٹے کا مقابلہ رہا۔ مزید تفصیلات جانیں گے ارسلان جاوید سے۔ ارسلان بتائے گا، ابھی ووٹنگ کے بعد ابھی کاؤنٹنگ ہو رہی ہے، کب تک نتائج سامنے آئیں گے؟ دیکھیں، آج پاکستان بھر میں پاکستان انجینئرنگ کونسل کے انتخابات کا سلسلہ جاری رہا اور تقریباً 150 کے قریب جو ہے پولنگ سٹیشنز بنائے گئے تھے، جن میں 2 لاکھ کے قریب ووٹرز جو ہیں اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکتے تھے۔ لاہور کی اگر بات کی جائے تو لاہور میں 14 کے قریب پولنگ سٹیشنز جو ہیں وہ بنائے گئے تھے، جن میں 20,000 ووٹرز رجسٹرڈ تھے۔ اور وہیں بات کی جائے 2 بڑے گروپ، اس کے علاوہ کئی گروپ اور بھی تھے، لیکن 2 بڑے گروپ جو آمنے سامنے تھے ان میں دا انجینئرز اور نیشنل انجینئرنگ الائنس گروپ جو ہے وہ آمنے سامنے تھا۔ چیئرمین دا انجینئرز کی بات کی جائے تو رانا عبدالجبار ان کے چیئرمین کے امیدوار تھے، جبکہ دوسری طرف نجیب ہارون چیئرمین کے امیدوار تھے۔ اب 5 بجے پولنگ کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا، اس کے بعد اب گنتی شروع ہو چکی ہے اور یہاں پر اس وقت لاہور میں بھی بہت شکریہ ارسلان، آپ کا تفصیلات بتا رہے تھے۔ شہر شہر گاؤں گاؤں سے مزید خبریں بھی شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے تونسا اور کوہ سلیمان کے عوامی نمائندوں، عمائدین اور معززین کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے شرکاء کا فردن ہر نشست پر جا کر احوال دریافت کیا۔ 4 گھنٹے طویل ملاقات میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے عوامی مسائل سنے اور مسائل کے حل کے لیے افسران کو فوری طور پر طلب کیا۔ ملاقات کرنے والے افراد نے وزیر اعلیٰ کے اقدامات کو سراہا۔ 70 سال کی کارکردگی میں نہ وہاں روڈ، نہ سکول، نہ ہسپتال، اور اس دور حکومت میں اب وہاں 11-22 بحال سکول، ہسپتال اور تمام ماسٹر وغیرہ ہر چیز سہولت میسر ہے۔ یہ نوخیں تاریخ پاکستان ہرچے وزیر اعلیٰ بیت گوں نہ یکھی گا کوئی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان رضا نئے کچے بیتا، نئے آت کا، نئے کچے ملتا۔ میرا تعلق جو ہے وہ ڈیرہ غازی خان کی ایک تحصیل تونسا شریف سے ہے۔ وہی تونسا شریف جو 70 سالوں سے ایک محرومی کا شکار تھا، جب سے پاکستان بنا وہاں پہ کوئی ترقیاتی کام کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا۔ اور اگر ہم پچھلے 3 سال کی جو ان کی کاوشوں کو اٹھا لیں یا ان کے سردار عثمان احمد بزدار کے دور کو اٹھا لیں تو ایک ترقیوں کا جال بچھایا جا چکا ہے۔
قدرتی آفات سے نمٹنے والے ادارے میں بدعنوانیوں کا انکشاف۔ بلوچستان میں پی ڈی ایم اے نے 10 کروڑ سے زائد کے غیر قانونی اخراجات کیے۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ نے تفصیلات جاری کر دی۔ کوئٹہ سے عصمت امان سمالانی کی رپورٹ۔ بلوچستان میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے پی ڈی ایم اے میں 10 کروڑ روپے سے زائد کے غیر قانونی اخراجات اور بدعنوانی کا انکشاف۔ یہ انکشاف مالی سال 2018-19 میں محکمے کے اخراجات سے متعلق آڈیٹر جنرل پاکستان کی آڈٹ رپورٹ میں کیا گیا۔ اس مالی سال میں محکمے کے مجموعی بجٹ میں سے صرف 54 کروڑ 43 لاکھ روپے کے اخراجات کا آڈٹ کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق ملازمین سے متعلق 19 لاکھ 40 ہزار روپے، مختلف اشیاء کی خریداری میں 7 کروڑ 5 لاکھ روپے، بینکوں کے ساتھ اکاؤنٹس مینجمنٹ میں 1 کروڑ 21 لاکھ روپے اور دیگر مد میں 1 کروڑ 74 لاکھ روپے کی بے قاعدگیاں کی گئی۔ رپورٹ میں ذمہ دار اہلکاروں کی نشاندہی اور ان سے غیر قانونی طور پر خرچ کی گئی رقم کی وصولی کی سفارش کی گئی ہے۔ عصمت امان سمالانی، نیو، کوئٹہ۔ پاک پتن میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے 779ویں عرس کی تقریبات جاری ہیں۔ زائرین کی بڑی تعداد مزار پر حاضری کے لیے آ رہی ہے۔ عظیم صوفی بزرگ کے مزار پر دیوان مودود مسعود چشتی اور دیوان احمد مسعود چشتی نے بھی حاضری دی۔ اس موقع پر زائرین میں تبرکات تقسیم کیے گئے۔ ملکی سلامتی اور کورونا کے خاتمے کے لیے دعا بھی مانگی گئی۔ یوم آزادی میں چند دن باقی ہیں۔ ملک بھر میں 14 اگست کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ جہلوں میں بھی جگہ جگہ سٹالز دکھائی دے رہے ہیں۔ شہریوں کی بڑی تعداد قومی پرچم اور بیجز خریدنے میں مصروف ہے۔ عمیر احمد رپورٹ کر رہے ہیں۔ ادھر سبی میں انجمن تاجران کی جانب سے یوم آزادی جوش و خروش سے منانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ دکانوں اور بازاروں کی سجاوٹ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں رمیش کمار سے۔ جی رمیش، بتائیے گا۔ جی، محبت امن ہے اور امن کا پیغام پاکستان ہے۔ سبی میں بھی مختلف مقامات پر جو کہ دکانوں کو سبز ہلاری پرچم سے سجا دیا گیا ہے، جہاں پر شہری بڑی تعداد میں خریداری کے لیے آ رہے ہیں، جبکہ اس وقت ہمارے ساتھ انجمن تاجران کے وائس چیئرمین امداد باروزی موجود ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہے نا 14 اگست بہت جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ بازار میں جو دکاندار ہیں انہوں نے جھنڈیاں وغیرہ اور پی او ایس مٹیریل سارا بازار میں اویلیبل ہے۔ عوام کا شوق بھی وہ دیکھ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ رمیش کمار آپ کا۔ اس کے ساتھ ہی شہر شہر گاؤں گاؤں کی خبروں سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اہم خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے